شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور میری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اور رمضان میں آپ لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے جو آپ فالو کرتے ہیں وہ بھی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک خاتون جن کا نام لبنہ ہے، ان کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ لبنہ بتاتی ہیں کہ 2007 کی بات ہے، جو میری کمپنی تھی جہاں میں کام کیا کرتی تھی، ان کا ایک ڈیلیگیشن جانا تھا عمان، جس کے ساتھ مجھے بھی جانا پڑا۔ اور وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ عمان میں 2 ویک اسٹے کرنا تھا، کیونکہ ہمیں وہاں پر بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی اور بہت سارے معاملات وہاں طے کرنے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے بزنس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں ہو سکتے تھے۔ تو عمان جب میں گئی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ تو میں بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، کیونکہ میں صرف ایک اکیلی لڑکی تھی اور باقی سب وہاں پر مرد حضرات تھے، میں اکیلی ایک عورت تھی۔ تو میں نے اپنی جو کمپنی کے آفیشلز تھے ان لوگوں کو میں نے بولا اور ان سے میں نے یہ درخواست کی کہ مجھے ایک الگ سے جگہ چاہیے رہنے کے لیے، جتنے دن بھی میں اس ڈیلیگیشن کے ساتھ عمان میں رہوں گی اور جتنے دن بھی وہاں میٹنگز اٹینڈ کروں گی، مجھے اپنے رہنے کے لیے ایک الگ جگہ چاہیے۔ مجھے بالکل بھی جس ہوٹل میں مرد حضرات رکیں گے مجھے بالکل وہاں پر نہیں رکنا ہے۔ تو انہوں نے میری بات کو ترجیح دی اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں اور ہم آپ کو ایک بہت سیپریٹ جگہ دیں گے، بہت اچھی جگہ دیں گے۔ تو جب ہم لوگ عمان پہنچے، وہاں پر جس ہوٹل میں مرد حضرات رکے تھے، مجھے اس ہوٹل کا ایک حصہ جو تھا وہ دیا گیا۔ وہ باقاعدہ ایک پورا ولا تھا، اور جو مرد جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں سے پیدل سفر اس جگہ کا جہاں میں رکی ہوئی تھی جس ولا میں، وہاں کا 5 منٹ کا سفر تھا۔ اور وہ جو ہوٹل بنا ہوا تھا، جو وہ ولا بنا ہوا تھا، وہ ایک بیچ کے اوپر بنا ہوا تھا، اور وہ جو بیچ تھا وہ بہت زیادہ خاموش تھا۔ وہاں پر اتنے لوگ نہیں آیا جایا کرتے تھے جتنے دن بھی میں وہاں رکی، اور جو میں نے آبزرو کیا وہاں پہ لوگ نہیں نظر آتے تھے مجھے وہاں بیچ پر اتنے۔ اور ان لوگوں نے جو کمپنی آفیشلز تھے انہوں نے مجھے ایک میڈ بھی دی میرے ساتھ، تاکہ میں وہاں اکیلا محسوس نہ کروں اور مجھے ڈر وغیرہ نہ لگے۔ تو وہ جو میڈ تھی وہ بھی عربک بولتی تھی اور وہ بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری بہت خدمت کرتی تھی، سارے کام گھر کے کرتی تھی، اور کافی ہماری فرینڈشپ بھی ہو گئی تھی۔ تو گرمیوں کا موسم تھا اور بہت گرمی تھی، لیکن موسم اچھا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایک چکر بیچ کا لگا کے آ جاتی ہوں۔ تو میں نے اپنی میڈ کو بتائے بغیر میں ولا سے باہر نکلی، اور باہر نکل کے میں بیچ پر جا کر گھومنا شروع ہو گئی، ادھر ادھر ایکسپلور کرنا شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہی میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں بیچ کے کون سے حصے میں چلی گئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے جو ایک کنارے پر رکھا ہوا ہے، اس بیچ کے کنارے پر، اور اس بہت بڑے پتھر پہ ایک برقع پوش خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ وہ کوئی خاتون ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو پہلے تو میں نے اسے سوچا کہ میں اس سے بات نہ کروں اور اگنور کروں، لیکن اس کے بعد مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی۔ میں نے سوچا کہ جب میں نے انہیں دیکھ لیا ہے تو میں جا کے ان سے سلام کر لیتی ہوں اور مل لیتی ہوں، بات چیت کر لیتی ہوں۔ تو اسی غرض سے جب میں اس خاتون کے، اس برقع پوش خاتون کے پاس سے گزری تھی، جب میں اس کے پاس پہنچی تو میں دیکھ کر یہ حیران ہو گئی اور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پیر جو تھے وہ الٹے تھے، اور اس کے پورے جو ہاتھ پیر تھے وہ اتنے زیادہ جلے ہوئے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کا جو چہرہ تھا وہ نقاب میں تھا، لیکن اس کے نقاب کے اندر سے خون ٹپک رہا تھا، بہت زیادہ خون ٹپک رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو، اس چیز کو دیکھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے تو پھر وہاں 1 منٹ رکنا بھی گوارا نہیں کیا، اور میں جلدی سے پوری طاقت لگا کر، پوری ہمت جٹا کر میں وہاں سے بھاگی، الٹے پیر میں واپس بھاگی۔ اور بھاگتے بھاگتے جب میں اپنے ولا میں واپس آئی
تو میری جو میٹ تھی وہ میری حالات دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ میم آپ کی حالت بالکل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ مجھے پرمیشن دیں کسی مرد کو، یعنی جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے کسی مرد کو میں یہاں بلاؤں، کیونکہ آپ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں میں بھی ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ تو میں نے اسے روک دیا اور میں نے کہا کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی یہاں نہیں بلانا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب میں نے اسے وہ سارا واقعہ بتایا تو اس میڈ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے خود یہاں پر 10 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، اس بیچ پر، اس سارے ولا پر، اور جتنے سال میں نے یہاں کام کیا ہے میں نے کبھی بھی اس حصے میں کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس جو وہ حصہ ہے بیچ کا، اس حصے میں کوئی انسان بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ پرانے دور میں وہاں پر ملٹری آفیسرز کی کچھ لاشیں جو تھیں وہ ملی تھیں، اور جیسے ہی وہ لاشیں لوگوں کو ملیں، یعنی گورنمنٹ کو جب وہ لاشیں ملیں، ان لاشوں کے ملنے کے بعد ہی یہاں پر پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے، اور یہاں پر ایک چڑیل جو ہے جسے آپ نے بھی دیکھا، اس چڑیل کو یہاں پر لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی لوگوں کو اس کے بعد جو یہاں آئے ہیں ان لوگوں کو وہ چڑیل ضرور نظر آئی ہے، اور وہ انہیں بہت زیادہ ڈراتی ہے، بہت زیادہ خوفزدہ کرتی ہے، اور آپ نے بہت بڑی غلطی کی اس حصے میں جا کر، آپ کو وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو 1 ویک کے بعد ہی میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا جب میں نے میڈ سے یہ بات سنی، تو باقی 1 ویک جو تھا جب میں وہاں پر رکی، تو اس کے بعد میں کبھی بھی اس حصے کے اندر نہیں گئی جہاں میں پہلے جا چکی تھی، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی، وہ جو مخلوق تھی، وہ وہاں پر موجود تھی، اس جگہ پر اس کا بسیرا تھا۔ اور میڈ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیونکہ لاشیں تو وہاں پر ملٹری آفیسرز کی ملی تھیں، اور میں نہیں جانتی کہ اس چڑیل کا ان لاشوں سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے، لیکن جب سے وہ لاشیں یہاں سے ملی تھیں اس کے بعد سے وہ چڑیل جو ہے اس نے یہاں اپنا بسیرا کر لیا، یہاں پر اپنا قبضہ کر لیا، اور وہ ہر کسی کو نظر آتی تھی، ابھی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد 1 ویک کے بعد جب ہمارا ساری میٹنگز پوری ہوئیں اور سب معاملات طے ہو گئے، تو ہم لوگ پاکستان واپس آ گئے ڈیلیگیشن کے لیے، مطلب ڈیلیگیشن کے ساتھ واپس آ گئے، سوری۔ اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، لیکن یہ ایک ناقابل فراموش کہانی تھی جو میرے ساتھ پیش آئی، میری زندگی میں پیش آئی، جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ اور یہ خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کی، لبنہ کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی دوبارہ کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔